جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت خالص قرآن عظیم کے متعلق آئی ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی بتائی، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تقریباً سب خبریں اس کے اندر موجود ہیں، اور کبھی کوئی خبر آج تک اس کی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکی۔ جو قرآن نے گزشتہ خبروں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں، اس میں سے بھی کہیں کوئی ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یعنی سائنس کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ اور ایک بات، جو آنے والے معاملات کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے ان میں بھی آپ دیکھ لینا، زندگیاں باقی رہی تو ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں، اور تمہاری ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہاری پوری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ اچھا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج فرما دیا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتاب ہوتی تو اس میں تم زبردست اختلاف دیکھتے۔ یعنی پہلے کچھ اور بیان کیا، بعد میں کچھ اور بول دیا۔ 6666 آیتیں اور ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئیں، 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک کو۔ ان 23 سال میں یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت مجھے نکال کر کے بتا دو کہ قرآن میں شروع میں ایسا کہا گیا، آخر میں ایسا کہا گیا، دونوں آیتیں ٹکراتی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی ہوتی تو ضرور اس میں ٹکراؤ تم کو مل جاتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو بالکل مقدر کے اعتبار سے بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو میتھمیٹک کے حساب سے بھی تم پرکھ کر کے دیکھ لو گے تو قرآن کی کوئی آیت حساب کے اعتبار سے بھی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں نظر آئی۔ یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے جو میتھس کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کر کے، اس کے حروف کو کاؤنٹ کر کے دیکھا، کس سورے میں کتنی آیتیں ہونا چاہیے اتنی آیتیں آ گئی، کس آیت میں کتنے حروف ہونے چاہیے وہ حروف آ گئے۔ حساب کرنے والے کیلکولیشن کر کے تھک گئے، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں نظر آیا۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور ہیں بھی 3 آیتیں، اس میں صرف 3 آیتیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، چند حروف ہیں، چند آیتیں ہیں، لیکن جو عربی داں ہے، جو عربی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، وہ اس کی حکمتیں جانے گا کہ اس کو کیسے پیرویا گیا ہے، 3 آیتوں میں کیا کیا معنی بیان کر دیے گئے، یہ عرب ہی جان سکتے ہیں۔ اسی لیے اس سورے نے ایسا چیلنج کر دیا تھا عرب میں، پہلے عرب میں دستور تھا جو بڑا شاعر، جو سب سے بڑا شاعر ہوتا اور اس کا شعر سب سے ہائی لیول کا ہوتا، اس کے مقابل میں کسی کا شعر نہیں ہوتا،
تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لا کر لٹکا دیتا. وہ شاعر لٹکا تھا. اگر اس کا کوئی جواب لکھ دیتا تو پہلے والے وہ شعر اتار لیے جاتے, دوسرا والا لگا دیا جاتا, وہ چیلنج رہتا. پھر دوسرا اگر اس کا بھی مقابلہ کرنے والا کوئی تیسرا شاعر آ جاتا اور اس کے شعر اچھے ہو جاتے, اس کے لیے پوری پینل بیٹھتی شاعروں کی, بڑے بڑے فصیحوں کی. وہ لوگ فیصلہ کرتے, ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا, پورا عرب مل کے فیصلہ کرتا کہ کس کا شعر سب سے عمدہ ہے. پھر وہ اتار دیا جاتا. یہ چلتا رہتا تھا. خانہ کعبہ کے پاس لٹکائے جاتے تھے. جب یہ سورہ نازل ہوئی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں لکھوا کر کے خانہ کعبہ پر لٹکوا دی. جاؤ اس کو لٹکا دو. جب یہ لٹکایا گیا, 3 ہی آیتیں تھیں, ظاہر سی بات ہے اب جواب آنا چاہیے. اب اس سے بہتر جو لکھ کر کے لائے گا تب یہ اتارا جائے گا. تو سارے شاعر آئے اور ان سے بن نہیں سکا کہ اتنی چھوٹی ایک 3 آیتوں میں سمندر کو پیرو دیا جائے, اتنے بڑے معنی اس کے اندر رکھ دیے جائیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو, آپ تو غور و فکر کرتے نہیں قرآن میں, تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا کہ عربی کی بلاغت کیا ہوتی ہے, فصاحت کیا ہوتی ہے, عربی کے اندر باریکیاں کیا ہوتی ہیں. یہ عربی پڑھنے والا سمجھ جائے گا. تو بہت شاعروں نے دیکھا مقابلہ کرنے کی, آخر میں بہت بڑے شاعر کو بلایا, سارے لوگوں نے مل کر کے اس کا جواب لکھو. تو اس نے بہت غور و فکر کیا. وہ بات کرتا تو شعر میں بات کرتا, اگر کسی سے خیریت بھی پوچھنا ہوتا اس کو تو وہ فصیح شعر میں پوچھتا, اتنا ماہر تھا. جب وہ آیا خانہ کعبہ پر, یہ 3 آیتیں لٹکی ہوئی دیکھا تو اس نے اپنی جانب سے ایک اور ایڈیشن اس میں لگا دیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں تھی. اس عرب کے بڑے شاعر نے جس کو مقابلے کے لیے بلایا تھا, اس نے نیچے لکھ کر کے اس پہ لٹکوا دیا, ما ھذا کلام البشر. کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بشر انسان, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, اس کا جواب ممکن نہیں ہے. وہ دن آخری تھا جو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا, اس کے بعد پھر کبھی نہیں لٹکایا گیا. لٹکنے والا معاملہ ختم ہی ہو گیا, اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے. آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے. الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی, الفرقان نام سے, اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا. چائنا میں بھی ہم نے سنا, کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی. سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بنا دے, اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان. آپ کو پتا ہے فرقان, اتنے سارے مسلمان ہیں, کہاں بات, وہ پتہ نہیں کہاں لکھا اور کہاں چھپا اور کہاں چھپا, لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. میرے عزیز, یہ وہ امریکہ جہاں تمہاری صبح اور شام انگلش میں ہوتی ہے, جہاں تمہاری زبان اور تمہاری بول چال عربی سے ذرا برابر بھی واقفیت نہیں رکھتی, تم ساری جمعیت کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. خدائے عزیز و جبار نے اس زمانے میں جب اسی زبان کے ماہرین تھے تب چیلنج کیا تھا کہ لکھ کر کے لاؤ. وہ بڑے بڑے جو عربی داں تھے وہ نہیں لا سکے, تو پھر انگلش دان جو ہیں وہ عربی کا مقابلہ کرنے کی کیسے سکت رکھ سکتے ہیں. بناؤ گے تم, ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری کتابیں بنا لو, لیکن ان کتابوں کا حال وہی ہوگا جو اور دوسرے ناول اور دیگر کہانی کی کتابیں ہیں. بہت ساری آتی ہیں, شیکسپیئر کی کتابیں بھی آئی اور چلی گئی, بہت سارے ناول بھی آتے ہیں, کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور چلی جاتی. تم کتاب لکھ تو دو گے, لیکن اس کا حفظ کرنے والے کروڑوں حافظوں کو کہاں سے پیدا کرو, اور اس کی تلاوت میں مزے لینے والے کہاں سے پیدا کرو. عزیزان گرامی, قرآن صرف یہ دکھنے والے ورق کا ایک گتھا نہیں ہے, اس کے اندر کشش ہے, اس کے اندر کھچاؤ ہے. برسوں سے تم قرآن سنتے آ رہے ہو, کبھی آج تک آ کر کے امام صاحب سے نہیں کہا کچھ دوسرا بھی پڑھو, نماز میں وہی پڑھتے ہو,
کبھی نہیں کہا ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہو. آپ سنتے بھی ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن 14 صدیاں کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں پرانا نہیں ہوگا. اس کی جو کشش ہے وہ تم کہاں سے لا سکو گے؟ اس کا جو کھچاؤ ہے وہ کہاں سے لا سکو گے؟ نہیں لا سکو. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ دوسرے کی طرف سے ہوتا تو تم پھر اس میں بہت زیادہ ٹکراؤ بھی دیکھتے. یہاں کچھ اور بول رہا ہے، وہاں کچھ اور بول رہا ہے. اس لیے کہ میرے پاس سٹڈی کیا ہوا تھوڑا بہت ہی میرا مطالعہ ہوگا. جو ہندوؤں کی کتابیں بھی ہیں، رگ وید ہے، مہابھارت وغیرہ کے سلسلے میں جو چیزیں کتابیں ملتی ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے اور بہت ساری کتابیں، ان کتابوں میں خود کئی جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی، بلکہ ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان کی گائیڈ لکھنے والے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، ان میں سے ہی بعض پنڈتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتابوں کا لکھنے والا کون ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، انہیں خود اختلاف. اور اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بیانات آ گئے. اسی طرح بائبل کی بات آپ لے لیں. انجیل جو تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس میں جو خرد برد کیا ہے وہ آج صاف نظر آتا ہے. کچھ پرانی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے، نئی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے. اسی صفحے پر اسی لائن میں پہلے کچھ اور آرڈر دکھ رہا ہے، آج کچھ اور آرڈر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں خرد برد ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا سے، 14 صدیوں پہلے والا قرآن جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، قرآن خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے ان کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے، ترکی کے میوزیم میں موجود ہے قرآن. آج کا چھپا ہوا قرآن اور 14 صدیوں پہلے والا قرآن جاؤ ملا کر کے دیکھ لو، ایک آیت کا بھی فرق آ جائے، آیت تو دور کی بات میرے عزیز، ایک حرف کا بھی فرق آ جائے تو میں تمہارا چیلنج ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. تم ملاؤ گے آج بھی اس 14ویں صدی والے پرانے قرآن کو، تمہیں سمجھ میں آئے گا حرف بہ حرف وہی ہے. اسی لیے کہ قرآن اللہ نے مولویوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ تم حفاظت کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. ہاں، یہ صرف جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کو دے دیا گیا، علماء کو دے دیا گیا، حافظوں کو دے دیا گیا کہ تم حفاظت کرتے رہو. نہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اب قرآن پاک کے متعلق جو اس کے اعجاز ہے، اعجاز کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز. میرے عزیزو، آپ کے پاس، میں بارہا اس بات کو دہراتا بھی رہتا ہوں، آپ کے پاس آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں. اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، کیا دلیل دو؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ڈیبیٹ بہت سارے ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں. اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتے ہو تو کہے گا یہ کہانیاں ہیں تمہاری بنائی ہوئی، ہم نے تو دیکھا نہیں اور نہ تم نے دیکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو شق کر دیا تھا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا اگر یہ کہے یہ تو پرانی بات ہے، تیری کتابوں میں ہوگی، تو مانتا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں. دیکھنے والی کوئی چیز ہے تیرے رسول کی؟ کوئی نہیں. انہوں نے سورج کو پلٹا دیا تھا، یہ بھی پہلی کی بات ہے. انہوں نے بہت سارے معجزے کر دکھائے، یہ بہت پہلے کی بات ہے. میرے عزیزو، تم کیا چیز پیش کرو گے؟ اپنے رسول کی حقانیت کے لیے اگر کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو یہ قرآن پاک.
یہ زندہ معجزہ ہے، آج تک موجود، یہ رسول کا معجزہ ہے، آج تک تم پیش کر سکتے ہو۔ چاند کا شق ہونا، سورج کا پلٹانا، یہ سب الحمدللہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اجنبی شخص اگر کوئی تم سے سوال کرے، اس کے پاس قرآن پیش کرو، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں، جو کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس بیٹھا ہی نہیں۔ میرے نبی کا ایک لقب ہے امی، آپ درود میں بھی پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ علی النبی امی، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہو وہ حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان پڑھ تم جاہل کو کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے اور میرے نبی کا یہ اعزاز بھی ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں نہیں پہنچی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی قرآن کی حقانیت کے متعلق، 18ویں صدی میں جب اٹلانٹک اوشین سمندر ہے، وہاں پر ایک جگہ دریافت کیا ایک سائنٹسٹ نے، اور بتایا کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا، وہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی۔ سمندر کے پاس کوئی ایک جگہ ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو الگ بات ہے، میں نے تو اب تک نہیں دیکھا، نہ سفر کا کبھی اتفاق ایسی جگہ کا ہوا، لیکن تحقیق کرنے والے سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے، بہت گھوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بیان کیا تو علماء ربانیین نے سن کر کے قرآن کی وہ آیت بیان کی، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ موجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تم اپنا ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضھا فوق بعض، یعنی موجیں اس کو ایسے لپیٹے میں لی ہوئی ہیں جیسے بادل کو گھیر لیا گیا ہو، اور وہاں پر اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں کہ تم ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سمندر کی ایک جگہ کی بات قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کس کی زبان سے بیان ہوا؟ رسول پاک کی زبان سے۔ تو جب اس سائنسدان کو یہ بتایا گیا قرآن میں، تو اس کو پہلے ہی سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی کرن پڑتی نہیں، تو اس سائنسدان کو حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ میں تو پھر مطالعہ کرتا ہوں، دیکھا تو قرآن میں موجود بھی تھی آیت، کہا یہ قرآن بیان کس کا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سائنسدان نے یہ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا غواص، یعنی غوطے لگانے والا، سمندر کا سفر کرنے والا، مجھ سے پہلے بھی کوئی سمندر کے سفر کرنے میں ماہر آدمی تھا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سمندر کے سفروں کے بہت ماہر رہے ہوں گے، تبھی تو ان کو ایسی جگہ ملی، یہ پتہ چلی۔ تو اس نے کہا میرے سے بھی پہلے اس جگہ کا کسی نے سفر کیا ہے۔ جب اس نے تحقیق کیا اور میرے آقا کی سیرت پڑھا، حیرت ہوگی آپ، حضور کی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی سمندر کے سفر پر گئے ہی نہیں، ماہر وہ کہہ رہا ہے میرے طرح سے وہ سمندروں کا بہت سفر کرتے ہوں گے تبھی ان کو یہ جگہ ملی ہوگی۔ اتفاق ایسا کہ حضور کبھی سمندر کے کنارے بھی نہیں گئے۔ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جو شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، ظاہری طور پر گیا ہی نہیں، وہ اگر درمیانے سمندر موجود ایک اندھیریوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ عام بشر نہیں،
بلکہ اسے یہ کائنات کا پیدا کرنے والا بتایا ہوگا تبھی اس نے بتایا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کا ایک نہیں کئی معجزے ہیں۔ رسول پاک کی زبان سے ان چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا جو ایک عام آدمی نہیں بول سکتا۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے نا، سائنس میں آج ایمبریالوجی کو لے لیں، بچے کے پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں آج معلوم کیا گیا ہے۔ اچھا، مائکروسکوپ جو ہے، خوردبین جو چھوٹے کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، یہ بھی کب ایجاد ہوئی؟ مشکل سے 200 سال ہوئے، 200 سال۔ وہ بھی جب شروع کی مشین تھی مائکروسکوپ، وہ اتنا چھوٹا ذرہ نہیں دیکھ سکتی تھی جو آج دیکھ رہی، ترقی ہوتے آئی۔ اور سونوگرافی، ایکس رے اور یہ جو سی ٹی سکین کے ذریعے سے اندر کی چیزیں معلوم کرنا، پیٹ کے اندر کی، یہ سب کی ترقی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ 100 سال سے زیادہ یا 150 200 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں معلوم کرنے کی تاریخ نہ سائنس کے پاس تھی، نہ امریکہ، یورپ، کسی کے پاس نہیں۔ یہ میرا چیلنج، اور میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1400 سال پہلے کی۔ تمہاری ترقی سے بھی 1200 سال پہلے عرب کی اس سرزمین پر جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ طیبہ، ارے میاں وہاں پر تو سواریاں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی کرنے والے لوگ، اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفے کو، نطفہ کہتے ہیں منی کا ایک بوند، نطفے کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کہتے ہیں چنگم کی طرح چپکنے والا خون، بستہ خون، خون جمع ہوا خون بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقے سے، یہ چپکنے والا جو خون ہے، لوتھڑا ہے، اس سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس سے گوشت بن گیا۔ اب پھر اس میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں ڈالی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر جب ہڈیاں بھی بن گئی، گوشت بھی ہو گیا، تو ہم نے اس کے اوپر چمڑی چڑھا دی۔ اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایک بہترین شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ایمبریالوجی میں ہم آتے ہیں۔ ایمبریالوجی ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، سائنس کے لوگ، جو بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں یا بچے کے پیٹ کے اندر کے معلومات، جو لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ایمبریالوجی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے نقطہ نظر سے آپ جا کر کے ان سے پوچھ لیں بچے کے مرحلے کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بتائے گا۔ پہلے 4 ویکس میں کتنا ہوتا ہے، 8 ویک میں کیا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری تاریخ موجود ہے۔ آج سائنس کھلا ہوا موجود ہے، آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں، منزلیں ہیں، وہ کتنی ہیں۔ تو آپ کو سائنس بھی آج بتائے گا کہ شروع میں وہ ایک بوند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے خون جمع ہوتا ہے، اور خون کی انہوں نے بھی، آج سائنس نے بھی یہ بتایا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے چپکنے والی کوئی چیز ہو، اور پھر اس کے بعد جیسے کسی نے چبا کر کے، یعنی دانتوں کے جو نشان ہیں، اس طرح کی چیز۔ عربی کی بہت ساری باریکیاں ہیں جو میں آج مختصر سے انداز میں نہیں بتا پاؤں۔ اس کے بعد سائنس کہتا ہے کہ اس میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بننے لگتی ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد، یعنی 7ویں مہینے میں بچہ مکمل بن جاتا ہے تقریباً۔ 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں آتا ہے بچے کی پوری یہی کیٹیگریز، یہی مرحلے، یہی منزلیں جو قرآن نے گنایا 1200 سال پہلے۔ سونوگرافی، ایکس رے، سی ٹی سکین کے بعد آج ترقی کر کے تم نے چھان بین کر کے معلوم کیا بچہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، مضغے سے پھر اس کے اندر چمڑی آتی، ہڈیاں آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج 1200 سال بعد تم نے تحقیق کر کے بتایا۔
مجھے بتاؤ اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کون سے سی ٹی اسکین کی مشین تھی، کون سا ایکس رے تھا، کون سا سونوگرافی تھا؟ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مشین نہیں تھی، بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، اس رسول کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، بلکہ عرب کی سرزمین پر وہ تنہا رہے۔ تاریخ لکھنے والے بول تو سکتے تھے، آج جتنے حضور کے دشمن رہے وہ کبھی تو بولتے کہ حضور کو فلاں نے پڑھایا فلاں۔ آج تک 1400 سال میں نہ کوئی یہودی بولا نہ کوئی عیسائی بولا کہ محمد عربی فلاں سے انسپائر تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس کی تعلیمات لے کر کے بیان، کبھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے 63 سالہ زندگی میں میرے آقا کے پاس کوئی استاد آیا ہی نہیں، جو آیا وہ جبرائیل، لیکن استاد بن کر کے نہیں، رب کا قاصد بن کر کے آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے استاد جبرائیل ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے رسول کا اگر کوئی استاد ہے تو قرآن سے پوچھو کون ہے، قرآن خود پڑھ کر کے بتائے گا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، استاد رب ذوالجلال ہے، بس اس کے بیچ میں کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو خود کہتے ہیں لے کر کے آئے الف لام میم، آیتیں لے کر کے آئے ہیں، یہ بھی تو آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی آیت ہے۔ نہ مجھے اس کا معنی معلوم، نہ تمہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، پوری امت میں کسی کو نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ جو حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ ترجمہ ہے قرآن میں لے کے بیٹھا ہوں، ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کر کے دکھاؤ، وہاں پر آپ کو ڈیش ڈیش رہے گا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ان آیتوں کا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کے راز ہے۔ حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ان آیتوں کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اگر وہ استاد ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھ لیتے نا کہ جبرائیل یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے؟ نہیں، میرے آقا کو معلوم تھا جبرائیل کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور علم دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو، اب یہاں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن اس رسول کی زبان سے بیان کرایا گیا جو رسول کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج جب کوئی چھوٹا بچہ 6 سال کا 7 سال کا کیلکولیشن کرنے میں ماہر ہوتا ہو، ہر حساب بتا دیتا ہے تو اس کو ٹی وی میں لے آیا جاتا ہے، میڈیا میں لایا جاتا ہے، ارے یہ 10ویں پڑھا نہیں لیکن 10ویں کے حساب بتا رہا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آج جو 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ بھی میتھمیٹکس یہ ٹف سے ٹف فنڈے حل کر کے بھی دکھاتا ہو تو ضرور اس کو کسی استاد نے ٹپس بتائے ہوں گے، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آیا۔ لیکن میرا یہ چیلنج ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائبات بیان کیے ہیں، قرآن حضور کی زبان سے بیان ہوا، حضور کی زبان سے بیان ہوا، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جو کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا وہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جس کو 1400 سال سے آج تک لوگ تحقیق کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔ سائنس بھی اس پر ترقی کر رہی ہے، سائنسدان بھی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بیان کیا قرآن نے وہ آج اس کو تحقیق کے مرحلوں سے گزارتے ہیں تو ہو بہو وہی چیزیں ان کو مل جاتی۔ جیسے کہ اس سے قبل میں نے بتایا تھا، علامہ اقبال کے متعلق بات ملی تھی، جرمنی میں ایک بڑا سائنسدان تھا، اس کے ہاں آپ کا آنا جانا تھا، اس کی ایک لائبریری تھی، اس کے اندر وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ باہر کہیں گیا تھا، یہ لائبریری کھول کر چلے گئے اندر، لیبارٹری یا لائبریری جو بھی ہے جہاں وہ تحقیقات کرتا تھا، یہ جا کر کے دیکھتے ہیں تو میز پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا۔ آپ نے دیکھا، اس کے بعد آ گئے واپس۔ وہ جب واپس سفر سے آیا تو اس سے ایسا لگا کہ کوئی تو اندر آ کے گیا ہے، میری چیزیں الٹ پلٹ دکھ رہی۔
تو بلایا ان لوگوں کو، کون گیا تھا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں گیا تھا. تو اس نے بہت برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، لیکن ان کو سائڈ میں بلایا، کہا راز ہے، راز رکھو. کیا دیکھا تم نے؟ کہا وہی تو مجھے بھی خلیش ہے جو چیز میں دیکھا اندر. تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تم اپنی میز پر قرآن کیوں رکھے؟ تو اس نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں جو بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں یا جو کچھ بھی تجربے کرتا ہوں اس کو قرآن سے میں میچ کر کے دیکھتا ہوں کہ کہیں اس میں بیان ہوا ہے کیا اس طرح. اگر اس میں کچھ بھی ایسی چیز بیان ہوئی ہے اسی پر میں اپنا وقت لگاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے اس پر محنت کروں گا تو کچھ نہ کچھ بن کے ضرور نکلے گا. میرے عزیزو، دنیا اس پر تحقیق کرتے کرتے بہت دور پہنچ گئی. جس کے لیے قرآن آیا وہ قوم اس کو بہت اوپر رکھ کر کے سو گئی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر. آج ہم جو ذلیل ہوئے قرآن چھوڑ کر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یوں پوچھا ہے تم سے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں. یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک. لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جو جتنے غوطے لگائے گا اتنی موتیاں نکال لائے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو سمندر دیکھنے کے لیے دور کھڑے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تھوڑا بہت اپنے پیر گیلے کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایک جماعت ایسی ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، یا تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا تو پھر موتیاں سیپ ڈھونڈنے کے لیے. 3 جماعتیں بتائی گئی ہیں سمندر کے پاس رہتی، ایک صرف نظارہ کرنے والی، اور ایک صرف پیر بھگونے والی، اور ایک غوطے لگانے والی. کہا کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں؟ کہا یہ عوام الناس جو نمازیں تو پڑھتی ہیں، قرآن سننا تو چاہتی ہیں، پسند تو کرتی ہیں، لیکن قرآن میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتی. یہ وہی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والے ہیں، بس دیکھتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو پیر دھو لیتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو تھوڑے بہت قرآن پاک کی آیتیں، جیسے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہم دور سے تو نہیں دیکھ رہے. اتنا تو ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر تک چلے گئے، تو پیر دھونے والوں میں کم سے کم نام آ گئے. لیکن فرمایا گیا کہ وہ جماعت جو غوطے لگاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی باریکیاں اور اس کے اندر کی موتیاں نکال کر کے قوم کو پیش کرتے ہیں. تو یہ 3 جماعتیں ہیں. اب آپ کا کون سی جماعت میں نام آتا ہے یہ آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، آپ کا فیصلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض تو وہ ہوں گے جو سمندر سے ڈر کے روڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے. ایسی بھی جماعت ہے، وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہوں قرآن کے قریب. آج شاید ان لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا نام شامل ہو سکتا ہے. الحمدللہ مسجدوں میں آنے والے کم سے کم اتنا تو ہے کہ قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور موقع پر قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کے ترجمے کی طرف جاتے، نہ تفسیر کی طرف. اتنا تو ہے کہ قرآن دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں،
और बाज लोग कसम खाने के लिए उठा भी लेते हैं या मैयतों पर पढ़ने के लिए कुरान खानी करवा लेते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं। और बाज उलमा हैं जो कुरान पाक के तर्जुमे पढ़ लेते हैं, तफसीरें पढ़ लेते हैं और बयान भी कर लेते हैं, लेकिन वो जमात आप नजर नहीं आती जो गौते लगाती थी, डूब करके मोतियां निकालती थी, वो जमात अब नजर नहीं आई। लेकिन मेरे अजीजों, इन तीन जमातों के अलावा चौथे में ना आ जाओ, जो कुरान को छूना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, वरना हिलाकत होगी। इसीलिए फरमाया, हदीस पाक में है, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वहां मुर्दे रहते हैं, उस घर में मुर्दे रहते हैं। किसके किसके घर में मुर्दे रहते हैं उनको खुद मालूम होना चाहिए। औरतों को चाहिए कि कुरान की तिलावत करें, बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक एक रिवायत मिलती कि जब कहत आ गया, लोग परेशान थे लेकिन आप खुशहाल थे, और आपके पेशानी पर जरा बराबर बल नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, कहत साली का कुछ खौफ नहीं आपको? कहा नहीं, डर नहीं है, इसलिए कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जिसके घर में उसकी बच्चियां या बच्चे सूरह वाक़िया पढ़ते हैं वो कभी मोहताज नहीं हो। मैं अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तिलावत रोजाना करवाता हूं, मुझे कहत का कोई खौफ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप भी क्या अपने बच्चों और बच्चियों को इस तरह की रूटीन में लगाते हैं? खुद को भी तो चाहिए। आज चलो, कुरान उठाने में अगर तुम्हें भारी लगता है तो हर एक के मोबाइल में आ चुका है। मोबाइल तो ऐसा तुम्हारा यार है कि इससे दूर रहते नहीं हो, न सोने के वक्त, न खाने के वक्त, न तहारत में जाने के वक्त, कहीं नहीं छोड़ते उसको। इतना करीबी ये लंगोट यार है, उसके बावजूद इसके इस्तेमाल में कभी इसके नसीब में इसकी स्क्रीन पर कुरान खोलना नहीं आता। डाउनलोड कर लो, कुरान पाक रख लो, कभी तो निकालो कुरान पाक। अगर देख के पढ़ नहीं सकते तो कम से कम रिकॉर्डेड कुरान पाक की आवाजें, उसमें सैकड़ों कारियों की कुरान की तिलावत महफूज है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास देख करके पढ़ने का इतना मौका नहीं मिल रहा है तो तुम एयरफोन लगा करके गंदे और गलीज गाने सुनने से बेहतर है कि कुरान के नगमे सुन लो। अपने कानों में एयरफोन लगा करके बहुत सारी चीजें तुम सुनते रहते हो, कुरान सुनो। अगरचे तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन एक बात याद रखो, कुरान बारिश है, तुम्हारे दिल को धोता रहेगा। जिस कदर आयतें तुम्हारे कानों में पड़ती जाएंगी, उतना तुम्हारे दिल का मैल ये धोता रहेगा। कुरान सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी है, सुनना भी इबादत है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमने कुरान के साथ नहीं की, हमारी कौम ने? आज ये कुरान सबसे ज्यादा दूर हो गया। बचपन में हम अपने बच्चों को कुरान सीने से लगा करके भेजते थे मदरसों, यही आज भी मामूल है। बच्चा जब मदरसे आता है तो सीने से लगा करके आता है, कुरान हो कि पारा हो कि कायदा हो। लेकिन वही बच्चा स्कूल जाता है तो अपना पूरा बस्ता, बैग पूरा पीठ पीछे डालकर जाता रहता है। कभी इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। बचपन से हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि कुरान सीने की तरफ पहले नंबर पर, बाद में इसके बाद जो कुछ भी है वो कुरान के बाद। लेकिन बड़ा होने के बाद बच्चा इसको पीछे डाल देता, उसको आगे कर लेता, कुरान पाक को छोड़ दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का तो आज रिवाज ऐसा है कि एक बार कुरान देख करके नाजरा खत्म हो गया, खत्म कुरान की महफिल हो गई, उसकी हदिया हो गया, उसमें लड्डू लाया, गुलपोशी किया, उस्ताद को नजराना दे दिया, उसके बाद कुरान उठा करके रख दिया। अब किसी से हमने कहा भी था बेटा कुरान पढ़ो, कहा नहीं मेरा खत्म हो चुका है कुरान। अरे कुरान नाजरा खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये कोई डिग्री थी जो तू इंजीनियरिंग कर रहा था, अब दोबारा नहीं पढ़ेगा? कुरान तो तुझे उस्ताद ने सलीका सिखाया पूरी जिंदगी भर पढ़ने के लिए। मौत आने तक कुरान को अपने साथ रखो। और ये तुम्हारा ऐसा रफीक है, ऐसा दोस्त है जो कब्र में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता।
بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں۔ میرے استاذ گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہیں، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے۔ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو؟ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتاریں۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام
کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے، وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا۔ جلسے آج تقریروں کے الا ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اس کا مخالف، جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ غائب ہے۔ پان کھاتے لوگ، گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں، جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے، اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگیں اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ اترے۔ اور انتظامیہ جو کمیٹی ہوتی ہے جلسے کرانے والی، ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے، سائلنٹ مقرر نہیں چلتا، تھوڑا اچھل کود کرنے والا چاہیے، لوگوں کو کچھ ہنسائے، لوگوں کو کچھ جوش دلائے۔ تو پھر اگر یہی نظام جلسوں کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے، فضول ہے، مال کا ضیاع ہے، پیسوں کا خرچ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جلسہ سب سے بہتر ہے جس میں لوگ باوضو بیٹھے ہوں، طہارت کے ساتھ آئے ہوں، قرآن کریم کی تفسیر ہو، احادیث رسول بیان ہو، علماء امت، صلحاء امت، اولیاء کاملین کے ان کے تذکرے ہوں، اور پھر سننے والا اس دن عہد کر کے اٹھے کہ میں یہاں پر سرکس دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے دل کو بدلنے آیا تھا، وہ توبہ کر کے اٹھے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، جہاں کہیں آپ کی پہنچ ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میں یہ کہوں گا ہر عالم کو چاہیے کہ وہ تفسیر قرآن کو شروع کر دے۔ اپنی قوم کو جب تک تم قرآن سے قریب نہیں کرو گے تب تک یہ دھکے کھاتی رہے۔ قرآن ان کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ پھر سے واپس آ جاؤ، تمہارے پاس پورا نظام حیات ہے۔ قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں ہم دھکے کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں۔ تجارت کے اصول تو ہمیں معلوم نہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے وہ بھی سکھائے ہم۔ بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتیشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے، ہماری بھوشمانی کرو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فال کھول کر کے دیکھو۔ بہت سارے لوگ یہی، اچھا یہ بعض لوگ، میں ان کو غلط نہیں کہتا، ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے یہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے۔ میرے بھائی، میں فال کھولنے والا نہیں ہوں، طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں، وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں۔
لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولاپن ہے، انہیں معلوم نہیں۔ ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے۔ استخارہ سنت ہے۔ اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے، لوگوں کے پاس ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے سے؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری، اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی۔ ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو، ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتیشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس، ڈھکوسلے باباؤں کے پاس، جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی۔ آج قرآن قضاء اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے، تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات، دو رشتوں میں اگر دھراڑ آئے تو ان کے معاملات، لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے، لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان مانڈولی کروا دو۔ یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا۔ قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا۔ میرے عزیز، حکومت چلانا معمولی بات نہیں، اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں، ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وزیر داخلہ الگ ہے، وزیر خارجہ الگ ہے، زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے، پیٹرولیم کے لیے الگ ہے، روڈ کے لیے الگ ہے، ہوائی الگ ہے، کھیلوں کا الگ ہے، اناج کے لیے الگ ہے۔ یہ سب منسٹری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تعلیم کا، ہیلتھ کی منسٹری ہے، سب یہ سارے شعبے ہیں۔ اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا، اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا، وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے۔ یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑا ہوتا تو ملتا۔ میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے کہ ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے، سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ، اللہ ایسی ذلت ڈال دے گا تمہارے اوپر کہ وہ نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی، دھکے کھاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے یہ کب ہٹے گی؟ اب وہ علاج میں بتانا چاہتا ہوں، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ جاؤ۔ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی۔ آپ پوچھیں گے مجھ سے پرانا دین کیا ہے، نیا دین کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، آج جس کو دین بنا کر لوگوں نے پیش کیا یہ اور ہے، صحابہ اور تابعین کا دین کچھ اور تھا۔ وہ دین قرآن کے نظام پر چل رہا تھا، میرے نبی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ یہاں تو طبیعتوں کو دین بنا لیے لوگوں نے،
جب تک ہم اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے وہ عزت و وقار نہیں مل سکے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو حکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کہا میاں وہ یہاں کی بات کر رہا ہے، یہاں کی بات کر رہا ہے دنیا کی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے قیامت کے دن بھی سکھایا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی۔ تم یہاں کی بات کرتے ہو، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا۔ ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ جو رسول پاک کے دامن میں چھپا ہوا ہو اس کے لیے بیکنگ سپورٹ اور دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کافی۔ میرے عزیزو، آپ سب کو میں اسی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھو، وفا کرنا سیکھو کہ اگر ان کے نام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے حضور کے ہو جاؤ۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضور کی غلامی سے جو ہٹ گئے تو ہر جگہ بے عزتی پر آ گئے، ہر جگہ تم سے ساری چیزیں چھین لی جانے لگی۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فتح مکہ کے دن 10,000 کے مجمع میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا تھا۔ بلال حبشی سے کہا اذان دو، وہاں اور بھی صحابہ تھے لیکن بلال کو کیوں چڑھایا؟ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم ہوا، آپ نے اذان دی۔ میرے عزیزو، بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں یہ میسج دینا تھا، اے لوگو دیکھو یہی وہ بلال ہے جس کے پیروں میں رسی ڈال کر تم مکہ میں کھینچتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کے سینے پر تم گرم سل رکھتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو آگ کے انگاروں میں تم لٹا کر کے اس کا دین پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر بات میں یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا تھا، عہد کرتا تھا۔ آج آؤ اے دنیا والو، دیکھو جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی پیٹھ پر زخم کھایا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو کعبے کی چھت پر پہنچایا۔ تمہارا یہ مقام ہے اے مومنو، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں جس نے تکلیفیں بھی اٹھائی، مولا اسے عروج بخشتا ہے، اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کی بلندی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اگر تم انمول ہونا چاہتے ہو دنیا میں ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، حضور کے ہو کر کے رہ جاؤ، پھر دنیا تمہاری قیمت نہیں لگا سکتی۔ تمہاری بڑی بات ہے جوتیوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکتی، حضور کے ہو کر کے دکھاؤ۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نوجوان جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، میرے مصطفیٰ پر مر مٹنے کے دم بھرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، حضور پر جب جان دے سکتے ہو تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ گناہ جنہوں نے تمہیں رسول پاک سے دور کر رکھا ہے، اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں کیوں نے بسا کر کے رکھے ہو؟ کیا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سوئے تو گانے کی دھن پر سوئے، اٹھے تو گانے بجاتے ہوئے اٹھے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئیں؟ کیا یہ ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے کہ شراب کی بوتلیں اس کے ہاتھ میں آئیں، گالی گلوچ اس کی زبان سے نکلے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ نکڑ پر کھڑے ہو کر کے عورتوں کے اوپر نظر دوڑائے، کسی کے گھر کی عزت کو تار تار کرے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو اور میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کرنے جا رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار، میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ جو پہلے مکہ میں عورتوں کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے اور نیلام کرتے تھے بازاروں میں عورتوں کو لا کر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا، ایسا انقلاب۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، یہ ایکو بند کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون ہے، وہ یمن جانا چاہتی ہے، یمن جانا چاہتی ہے، اس نے ایک چٹھی بھیجی ابوبکر صدیق کے نام پر
کہ مجھے صحیح سلامت یمن جانے تک کا راستہ دے دیا جائے. یہ مسلمانوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہودی عورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوان صحابہ کو اس کے حوالے کر دیا. ایک اونٹنی دے دیا, کہا کہ اس خاتون کو صنعا یمن پہنچنے تک تم اس کی نگہبانی کرو. یہ 2 جوان تھے, وہ عورت کے ساتھ ہو گئے. عورت کہتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں, پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ, اور راستے میں مجھے پکڑ کر مار دیں یا کیا ہو جائے گا. عام طور پر جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا, یہودی خاتون یہ کہتی رہی, اور یہ دونوں نوجوانوں نے اسے اونٹ پر سوار کیا, مدینے سے یمن کے راستے تک چل پڑے. جب بیچ میں کوئی چوکی آتی, چیکنگ پوائنٹ آتا, تو وہاں پر بھی صحابہ ہوا کرتے. وہ پوچھتے کون ہے اوپر اور تم کس طرف جا رہے ہو. یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہم خلیفہ رسول ابوبکر صدیق کے ساتھ کے حکم پر آئے ہیں, اور اوپر ایک خاتون ہے جو ملک یمن جانا چاہتی ہے. تو اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی کوئی وہاں سے نہیں دیکھتا تھا, آنکھ بھی نہیں اٹھاتے. اس طرح یہ راستہ طے ہو گیا. یمن آ گئی وہ عورت. توجہ چاہتا ہوں, جب یمن پہنچی تو اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کہتی ہے اے لوگو آؤ, میں ایک بات آج تمہیں بتا دوں. میں مدینے سے گھبرا کر کے نکلی تھی کہ کہیں مسلمان میری عزت پر حملہ نہ کرے. میں اپنے خاندان میں آنا چاہتی تھی یمن میں, لیکن آج تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ. ان 2 جوانوں کو میں نے پورے سفر میں دیکھا. اتنے دنوں کے سفر میں ایک آنکھ اٹھا کر کے بھی انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. آج تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں واپس یمن میں نہیں مدینے جا کر رہنا چاہتی ہوں, اور اسلام کے دامن میں رہنا چاہتی ہوں. اس لیے کہ مجھے اگر کوئی عزت کی حفاظت دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہی دے سکتا. میرے عزیزوں, دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم میں سے نہیں, بلکہ محمد عربی کے غلام ہیں جو ہر عورت کو بہن سمجھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دوسروں کے دلوں میں اگر محبت آ سکتی ہے تمہارے اخلاق سے آئے گی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی. مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے, آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو, تمہارے متعلق 1000 پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں. ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے, ان کو 8 سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے. ان کے حالات یہی ہیں. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے. ان کو 1000 کوششیں کرنے دو, لیکن اے مسلمانوں, اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہے, محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں. افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں. 2012 میں 2012 آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمائی ہوئی ہیں. ہر ملک کی فوجیں وہاں پر, ان پر رسا کشی چل رہی تھی. طاقت کے بل بوتے پر امریکہ, یورپ, پتہ نہیں کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی. ایک ایسا انسیڈنٹ, ایک ایسا واقعہ پیش آیا. ایک خاتون رپورٹر ہے, وہ امریکہ کی رہنے والی, جو رپورٹنگ کرنے کے لیے افغانستان کے میدان میں گئی تھی. کیا حالات دیکھیں, وہ روزانہ رپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں. نیوز والی ایک عورت صحافیہ, لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا, وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی. 2 یا 4 فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا, اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے, یہ نیٹو افواج میں سے تھے. انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے پاڑ رہے تھے. وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے. لیکن وہ عورت نے چیخ پکار کیا تو اچانک 2 نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے, مسلمان تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے. تو جیسے ہی وہ آئے, وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے, کیونکہ عزت کا معاملہ تھا. آواز اٹھنے لگ گئی تھی. 2 ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا. وہ چہرے والے تھے, ٹوپی والے تھے, نماز کے لیے جا رہے تھے. اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے, تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی, لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا. مجھے پتہ نہیں اب یہ تو آتنکواد لوگ ہیں,
یہ تو دہشت گرد ہیں، اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے، ہم میرے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رہی، دروازہ بند تھا، رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا، کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کھانا بھی آیا کپڑے بھی آئے، میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی کپڑے بھی پہنے۔ دوسرا دن آیا، برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا۔ یہی وہ دو نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے۔ دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے، اس کے ملک کی ایمبیسی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ اس عورت نے حادثہ لکھایا، رپورٹ لکھایا، اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں، اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بچپن سے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے، مسلمان آتنک کی طرف بڑھتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، لیکن اے لوگوں یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ میں خود صحافیہ ہوں، میں خود رپورٹر ہوں، میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی اور تھے، حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلام تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے، بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے لیکن وفا تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ امانت اب بھی باقی ہے مسلمانوں، کیا وہ اخلاق و کردار آج بھی باقی ہے مسلمانوں میں؟ تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت تھی اپنے محلوں سے، اپنے مجمع سے، اپنے معاشرے سے ان ناسوروں کو ختم کرو جو تمہیں تاجدار مدینہ سے دور کر رہے ہیں، جو تمہیں اپنے نبی سے دور کر رہے ہیں، ان تمام بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے نکالو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے والا مسلمان کبھی ایسی چیز کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دے سکتا جو اسے مصطفیٰ کی رضا میں خلل پیدا کرے۔ آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گانے باجے ٹیلی ویژن، عورتیں مکمل زندگی یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ سیریل کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے، قضا نہیں ہونا چاہیے، چاہے نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹنے دو، فلم کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نوجوان بچوں کے حالات یہ کہ رات کے وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل آیا اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح ہونے لگ گئی، فجر کی اذان اور نماز کی طرف دنیا کے متقی چلے گئے، لیکن یہ رات بھر گیم کھیلنے والا اپنے بستر پر پیر پسارے سو گیا، اسے احساس تک نہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، اس کے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے عزیزوں جن چیزوں نے تمہیں میرے مصطفیٰ سے دور کر رکھا ہے ان چیزوں سے تمہیں نفرت آج کرنی ہوگی، آج ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا۔ جنگ بدر کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دو چھوٹے سے بچے حضور کے پاس روتے ہوئے آئے، دو چھوٹے بچے 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں جنگ کے لیے، دو چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میاں یہ کرکٹ کھیلنے کی بات نہیں، کسی والی بال اور فٹ بال کی بات نہیں، جان ہتھیلی پر لے جانے کی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ کے میدان میں کوئی پہنچتا ہے
تو پتہ نہیں کہاں سے تیر چلے اور کب کس کی گردن پر تلوار آئے، لیکن وہ دو بچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، بچوں پر جہاد فرض نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتا رہا ہوں، جب یہ میدان میں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا تم اس کا کیا کرو گے، وہ سردار قریش ہے، وہ مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کا تم کیا کرو گے؟ وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کون سے گھر کے بچے تھے، کون سے گھر کے بچے تھے جو اپنے نبی پاک کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکتے؟ 13 سال اور 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے میاں؟ لیکن عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ان کی بات پر ہنسی آئی، لیکن اتفاق تھا کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا گھوڑے سے۔ میں نے ان بچوں سے کہا یہی وہ مردود ہے جس کو تم تلاش رہے ہو، یہی وہ مردود ہے جو سردار قریش ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہ بچے چیل کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے۔ یہ دونوں چھوٹے سے بچے ایسے تیزی سے اس کے پاس گئے، ابو جہل کو احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ اس کے قریب آ سکتا ہے۔ ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، گھوڑا زمین پر آیا اور دوسرا ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ اور انہیں اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا۔ دنیا نے تاریخ لکھی ہے ایک کسان صحابی کے بیٹے، کسانی کرنے والے صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے جنہوں نے پورے طاغوتی طاقت کو ختم کیا تھا، جو ہمیشہ مصطفیٰ کریم کو ایذا دیتا تھا، اسے فنا فی النار کیا۔ اب سنو میرے عزیزو، ان بچوں نے یہ بڑا کردار تو کیا ہی ہے، یہ آسان سی بات نہیں۔ جنگ کے میدان میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دو یا اسے ہلاک کر دو اور اس کا خاندان تمہیں چھوڑ دے گا، اس کی فوج تمہیں چھوڑ دے گی، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی، یہاں کندھے پر تلوار ماری۔ ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا، بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا۔ بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے۔ لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو، اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھینکی، بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں پھر آ گیا۔ کندھے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائیں ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا تھا۔ میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے، ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں۔ ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی باندھ کر کے گھومیں، ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندا ڈال کر گھومتے رہے۔ جس بچے کا پورا مونڈھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو وہ بدر کے میدان میں بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا۔ جو بات مجھے کہنی تھی، جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھیڑا تھا، وہ توجہ چاہتا ہوں، اس نقطے پر میں آتا ہوں۔ بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا، لٹک لٹک کر کے آ جاتا تھا۔ لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے، اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا، الگ کر دیا۔ اس سے کسی نے کہا تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو۔ میرا وقت برباد کر رہا تھا، یہ ہاتھ میں نے اس کو الگ کر دیا۔ یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے،
جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو، اور تم نے زندگی میں نہ جانے کتنے آلات لہو و لعب لا کر رکھ لیا. میرے عزیزوں، آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی. آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے؟ بدر کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے. معاذ بھی اور معوذ بھی دونوں شہید ہو گئے. 14 شہیدوں میں بدر کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر، عزت پر مر مٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے 2 چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں، مصطفیٰ نے قبول کیا ہے، اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے. اگر میرے اور 100 بچے ہوں تو ان قدموں پر میں نچھاور کر دوں. یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماؤں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہوں، حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو. یہ انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے. مسلمانوں، آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے. دیکھو ایک بات یاد رکھیں، شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے. تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے. شیر کی حیثیت الگ ہے، وہ الگ انداز سے رہتا ہے. جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے. کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے. تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے طے کرتی تھیں، تمہارے نقش قدم پر دنیا چلتی تھی. آج تم غیروں کی تقلید پر چلے گئے. آج ہمارا جوان پھٹی پینٹ پہننے کو فخر محسوس کرتا ہے. ادھر سے بھی پھاڑ لے، ادھر سے بھی پھاڑ لے، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں. تمہارے اخلاق تو نہیں تھے یہ. تم نے ظالموں کو ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا، ان کے برے اخلاق کی پیروی کرنے لگ گئے. تمہیں پتہ نہیں تمہارا چہرہ تو تاجدار مدینہ کی امانت، حضور پاک کے غلام ہو. دنیا کو یہ بتاتے. آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی نوجوان اس بات سے کتراتے ہیں کہ میاں داڑھی چہرے پر اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، کام کاج ہے، ہمارا بزنس ہے، جاب ہے، اور پھر لوگ ہمیں تانا مارنے لگیں گے. تم ان 4 لوگوں کے لیے جیتے ہو یا بتاؤ اس محمد عربی کے لیے جیتے ہو؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا؟ دنیا کے ان تانوں کی فکر تو تمہیں ہو گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک نوجوان سے میرا مکالمہ ہوا تھا. میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا، دنیا میں جس کا تو فین ہے، جس کے کیریکٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی خان ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ہیئر اسٹائل تو اپناتا ہے، اس کے کپڑے تو پہنتا ہے، ایک بات کرتے ہیں، مرنے کے وقت تو بھی ایک چٹھی لکھ دینا اس کو، جس کا تو فین ہے، جس فلمی ایکٹر اور ہیرو کا تو مقلد ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ نوجوان ہو، دونوں سن لے. ان کو ایک خط لکھ دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، قبر میں جاؤں گا، اگر منکر نکیر آئیں تو آپ آ جانا، میری مدد کرنا. وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی ہیرو اور ایکٹر قبر میں آ کر میری مدد کریں گے؟ تو کہا پھر تو اس کی پوری تقلید کرتا ہے، اس کی طرح چلتا ہے، اس کی طرح بیٹھتا ہے، اس کی طرح کھاتا ہے، اس کی طرح پہنتا ہے. پھر کیوں؟ جب تجھے یہ پتا ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیوں اس کے پیچھے چلتا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا یہ کوئی چٹھی لکھ دیں تو کیا وہ آئے گا؟ کہا تیرا نہیں آتا، لیکن میں لکھتا ہوں تاجدار مدینہ، میں لکھتا ہوں میرے مصطفیٰ کو، جانے سے پہلے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوشش کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی، میں نے چہرہ ویسا بنایا جیسے آپ نے حکم فرمایا، میں نے امامہ اس لیے پہنا کہ آپ پہنتے تھے،
یا رسول اللہ آپ کی طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کی کوشش کرتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، اگر منکر نکیر آئے تو میرے آقا آپ آ جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہاں وہ تو آ سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا وہ تو آ سکتے ہیں۔ کہا نوجوان تجھے جب اتنی سمجھ ہے کہ قبر میں جو آنے والا ہے وہ دنیا دار نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ کریم ہی آئیں گے، تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تجھے سمجھایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو۔ میں آج ہمارے مجمع میں اور ہمارے محلوں میں پنپنے والی ان خرابیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اولاد کو اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہی تمنا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بعد میں چل کر کے وہ ڈاکو بھی بن جائے، فرق نہیں پڑتا۔ تربیت اسی انداز سے کی جا رہی کہ بچہ فراٹے دار انگریزی بولنے والا ہونا چاہیے، لیکن باپ نے یہ توجہ کبھی نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں بھی اسے یاد ہو جائیں۔ ان جوانوں کا حال تو یہی ہے، فلمی ڈائلاگ اور گانے تو انہیں یاد ہیں، پکڑ کر کے پوچھ لینا کیا تجھے تیرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی یاد ہیں؟ تو ٹی وی دیکھ کر کے ان کے ڈائلاگ تو اپنا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک کے اخلاق و کردار اور ان کی حدیثیں آج تک کیوں نہیں یاد ہو پائی؟ میرے عزیزوں کچھ تو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ انصاف کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ میں ان صحابہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی تھی، باتیں نہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ ایک خاتون مدینے کی دوڑتی ہوئی آئی جب حضور پاک جہاد میں جا رہے تھے، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی۔ توجہ چاہتا ہوں، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ قبول کر لیں۔ صحابہ دیکھ کر حیرت میں تھے، دودھ پیتا ہوا بچہ ایک عورت لے کر کے آ گئی، یہ میدان جہاد میں جانے والے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ خاتون یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا آقا آپ کی عزت پر سوال آیا، مدینے کے ہر گھر کا جوان باہر نکل پڑا، لیکن افسوس ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے، یہ دودھ پیتا ہے، میں نے سوچا کہ اسی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ پوچھا کسی صحابی نے اس کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، مدینے کی ان خواتین پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بچہ چل نہیں سکتا، تیر و تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ قربانیاں تھیں ان مدینے والوں کی، انہوں نے سب کچھ لٹا کر کے بھی کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کچھ نہ پیش کر کے اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو میرے عزیزو ضمیر ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ صرف نعروں کا نام ہی اگر عشق رسول ہوتا تو آج دنیا میں پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہوتا۔ ہمارے اتنے عظیم نعرے ہیں، صرف نعروں کا مطلب عشق رسول نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر حقیقت میں ہے تو کچھ چیزیں تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ دنیا کے اخلاق و کردار کو ٹھوکر مارو، آؤ اور دنیا کو بتاؤ سب سے زیادہ حسین چہرہ دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ گنبد خضرا والے کا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ ہر بندہ مسلمان یہی کہتا ہے میرے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ، میرے نبی کا چہرہ سب سے اعلیٰ۔ جو تمہارے پاس سب سے عمدہ اخلاق والے، سب سے اچھے چہرے والے رسول ہیں تو پھر دنیا داروں کی پیروی کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اے نوجوانوں، تمہاری آنکھیں کب بے حیا ہو گئیں؟ تم عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو گئے؟ یا اگر کوئی نوجوان دین سے غافل ہو کر صرف ایک لڑکی کے چکر میں بے دین ہو گیا
اور ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو جوان بچیاں ہیں، تم کسی کے چہرے پر فدا ہو گئی یا کسی کے چال چلن پر اور گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر بیٹھ گئی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تک تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں آیا اور تم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہی نہیں رکھی۔ اگر تمہاری آنکھوں میں اس بات کی تڑپ ہوتی کہ دنیا کا سب سے زیادہ حسن والا چہرہ وہ مدینے والے کا ہے، پھر دنیا کا کوئی حسن تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی جمال تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آؤ آج دنیا میں اگر چہرے اپنے آنکھوں میں کوئی صورت بسانا ہو تو دنیا داروں کی نہیں، تاجدار مدینہ کی۔ میں ایک خط و خال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی صحابہ نے نہیں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور وہ صحابہ یوں کہتے تھے پکار کر کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس شان سے آپ کو پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، آج جو ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے وہ صرف اسی بات پر دے رہی ہے، تمہیں کبھی پیسے کی لالچ، کبھی سیاست کی لالچ، یا پھر خوبصورتی اور حسن و جمال کی لالچ۔ یہ تینوں چیزیں ایک مومن کو کبھی بھی خرید نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اور اس کی آنکھیں روز تڑپتی ہوں اس بات پر کہ میرے آقا آ جاؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے حضور کو دیکھنے کی تڑپ جس کے اندر ہو، اور وہ روز یہ کہہ کر کے سوتا ہو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس مومن کی یہ تڑپ ہو کہ میں دیکھوں گا تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھوں گا، میرا یقین یہ ہے پوری دنیا نہ اسے حسن میں مطلع کر سکتی ہے، نہ مال و دولت سے خرید سکتی ہے، نہ حکومت و سیاست سے اسے بدل سکتی ہے۔ صرف اور صرف شرط یہ ہے اپنی آنکھوں میں تڑپ اور تمنا پیدا کرو تو اس مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام بلکہ مفتی اعظم ہند کی یہ بات یاد رکھنا، ان بزرگوں کو جو تقوی حاصل تھا وہ آنکھوں کی اسی تڑپ کی وجہ سے، ان کو جو عشق حاصل تھا مصطفیٰ سے اسی آس اور تمنا کی وجہ سے مفتی اعظم نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی تھی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تڑپ جب تک تمہارے آنکھوں میں نہیں آئے گی یہ دنیا بار بار تمہیں ٹھوکر دیتی رہے گی، بار بار تمہیں دھوکہ دیتی رہے گی۔ آج تمہارے گھروں میں جو ننگے ناچ نچائے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں ننگی ہو کر ناچ رہی، نہیں، بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ اس طرح سے لوگ سڑکوں پر کریں گے جیسے گدھے اور کتے جوڑا کھاتے ہیں۔ زنا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا، بے پردگی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ایسی عام ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارے مشرقی روایات میں اس طرح سے حرکتیں تو ابھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ آیا ہوا ہے، موبائل اسکرین نے وہ ساری چیزیں تمہیں دکھا دی ہیں، ٹیلی ویژن دنیا نے یہ تمہیں اخلاق سے گھری ہوئی زنا کی ننگی تصویریں دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوان بچوں نے صرف اور صرف انہی بے حیا تصویروں پر اپنی زندگی برباد کر دی، کتنوں کی جوانی ختم ہو گئی پتہ ہے آپ کو؟ آج اس ظالم دنیا نے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اگر آج انٹرنیٹ پر کوئی چیز چلتی ہے تو پورنوگرافی ہے، بے حیائی، ننگی تصویریں، اور اس طرح انداز سے کہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جوان، جس طرح سے نشہ کا ایڈکٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی، میرے آقا نے فرمایا تھا
قیامت کے قریب انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس وقت اس کا تصور بھی نہ ہو کہ انگلیوں کے پور سے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے. یہ ٹچ سکرین آ کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ سارے گناہ اس انگلی کے پور سے ہی ہو رہے، انگلیوں کے ٹچ سے ہوتے چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہو رات کی تاریکی میں یا تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر بے حیائی کی تصویریں دیکھ لیں اور گندی فلمیں دیکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے. ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، حاضر و ناظر مانتے ہو، اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا تم رب ذوالجلال کو دیکھنے کی حالت میں بے حیا بن سکتے ہو، ننگے بن سکتے ہو؟ آج میں ان باتوں پر توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو اگر کسی چیز نے برباد کیا ہے تو اسی دنیا نے برباد کیا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے اخلاق تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باہر کیسے آئیں؟ ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی علاج ہے. ان آنکھوں کو تڑپ اور تمنا دے دو تاجدار مدینہ کو دیکھنے کی. ایک بار اس چہرے پاک کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو. دیکھنا حضور کو دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ پھر بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی. میرے عزیزو، چھپی ہوئی باتیں تو دور کی ہیں، یاد مجمع کی بات تو دور کی ہے، وہ تنہائی میں بھی آنکھ اٹھا کر کے کبھی اجنبیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ آنکھیں بچا کر رکھتا ہے کہ مجھے حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، نبی پاک کو دیکھنا ہے. آؤ میں تمہیں بتا دوں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جب تک تم اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لاؤ گے، تب تک یہ دنیا بار بار تمہیں ٹوچن مارتی رہے گی، دھوکہ دیتی رہے گی. تم روز توبہ کرتے ہو، پھر تنہائی میں جاتے ہو تو گناہ کر بیٹھتے ہو. روزانہ تم اپنے گناہوں سے باز آنے کی بات کرتے ہو، لیکن پھر اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اسی گناہ کی وادی میں چلے جاتے ہو. اس کا علاج یہی ہے کہ تڑپ پیدا کرو، تمنا پیدا کرو کہ مجھے دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، میرے آقا کو دیکھنا ہے، اور اسی آس میں دنیا سے چلے جاؤ گے. قسم خدا کی اگر یہاں دیکھنا میسر نہ بھی آیا کوئی بات نہیں، قبر میں پہنچو گے تو میرے مصطفیٰ کی زیارت ضرور